اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت وجہ تخلیق کی کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ دوسری خوشی ہے کہ سنی تبلیغی جماعت شرانی آباد کے تحت علاقے کے ذمہ دار علماء کرام نے ایک دینی کوئز رکھا اور اس میں بڑی تعداد میں ہمارے بچیوں نے شرکت کی، اور جنہوں نے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے تیاری کر کے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی کچھ کاپیاں دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ خوشی ہے کہ بچوں نے جو کتابیں انہیں مطالعے کے طور پر سلیبس کے طور پر دی گئی تھی جو کتاب، اس کا انہوں نے اچھے انداز سے مطالعہ کیا اور بھرپور دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا۔ اللہ رب العزت اس دلچسپی کو آگے بھی برقرار رکھے۔ اس طرح کے بھلے کام بالکل بند کر دو، آواز سادہ کر، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بھلے کام ہم لوگوں کو کنٹینیو کرتے رہنے چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بھی ہے، اور آئندہ نسل کو بیدار کرنا اور اس تک اس طرح کی دینی دلچسپیوں کو پہنچانا یہ بڑے ثواب کا کام بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو بزرگ اور عمر دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اس طرح کے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کا یہ قصبہ نرینا کسی زمانے میں بہت تاریخی قصبہ ہوا کرتا تھا، اور پرانی کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے پرانے دن لوٹ کے آئیں جو اچھے دن تھے، اور واقعی اچھے دن تھے، اور یہاں اس قصبے کو ایک بار پھر پرانی رونق ملے، پرانی پہچان ملے۔ لیکن یہ کام اس وقت ہوگا جبکہ جتنے جوش خروش کے ساتھ مقابلے میں بچوں نے حصہ لیا ہے، اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ بچے اور ہماری آئندہ نسلیں علم دین سے وابستہ ہوں، مدرسوں سے، مسجدوں سے وابستہ ہوں۔ دین سے وابستگی کی بدولت دنیا میں بھی بے پناہ فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی بے پناہ فائدے ملتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا علم اور علمی کمال بیان فرمایا۔ یوں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریفیں کی ہیں، آپ کی نعت بیان کی ہے، لیکن کسی بھی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی جو ہوتی ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک آدمی وہ ہے جو علم والا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، نیک آدمی ہے، یا مان لیجئے کہ بڑے دل والا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا رہتا ہے، بڑا ہمت والا آدمی ہے، تو جب کسی بھی آدمی کی خوبیوں کی لسٹ بنائی جائے گی تو ان خوبیوں میں سب سے زیادہ جس خوبی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا وہ ہوگا اس کا علم۔ جیسے یہ 5-6 خوبیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑا بہادر آدمی ہے، جگر گردے والا ہے، یا مان لیجئے کہ بہت پوزیٹیو مائنڈ آدمی ہے، یا بڑا نیک آدمی ہے اور ساتھ ہی علم والا بھی ہے، تو جب ان خوبیوں کی لسٹ بنائی جائے گی تو فرسٹ نمبر پر جس خوبی کو رکھا جائے گا، کوالٹی کو رکھا جائے گا، وہ علم ہوگا۔ یہ اصول ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر جو بھی اچھائیاں پیدا کی ہیں، ان اچھائیوں میں اچھائیوں کا سرتاج ہونے کا جس اچھائی کو حق حاصل ہے وہ ہے علم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی بیان فرمایا، آپ کی رحمت کا بیان فرمایا، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، آپ کی نرمی کا اسپیشل طور پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا، بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی۔ لیکن جب حضور کے علم کی بات آئی تو اللہ نے خاص انداز اختیار فرمایا، جو انداز عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔
آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ جو پیچھے والے ہیں وہ بھی تھوڑا آگے آ جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھلی باتیں کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک سبجیکٹ کا اور کسی ایک فیلڈ کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ حضرات علماء کرام ہیں، ان میں کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مولانا ہے، تو آپ جب ان کی ڈگری چیک کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس ڈگری میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص اس نے ہمارے اس مدرسے میں، جس کا یہ نام ہے، فلاں تاریخ کو مدرسہ جوائن کیا اور اتنے سال قرأت کی پڑھائی کی یا عالمیت کی یا حفظ کی پڑھائی کی اور فلاں تاریخ کو یہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے۔ اسی کا نام ہے سرٹیفکیٹ، یہ ڈکلیریشن کا نام ہے سرٹیفکیٹ، اور یہی طریقہ ہر جگہ اپنایا جاتا ہے۔ آپ نے انجینئرنگ کی ہے، سول انجینئرنگ، تو آپ کے سرٹیفکیٹ میں یہی لکھا ہوگا کہ فلاں کالج آپ نے فلاں تاریخ کو جوائن کیا، اس طرح سے پڑھائی کی، اتنے پرسنٹیج سے پاس ہوئے۔ کالج یہ ڈکلیئر کرتا ہے آپ نے جو بھی پڑھائی کی ہے، چاہے آپ نے میڈیکل سائنس میں کچھ کیا ہو، انجینئرنگ میں کیا ہو، انجینئرنگ کے الگ الگ فیلڈز میں کیا ہو، ساہتیہ میں آپ گئے ہو، جغرافیہ میں آپ نے اتھارٹی حاصل کی ہو، میتھ میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، تو یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، سول انجینئرنگ کے بارے میں جانتے ہیں، میتھ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، یعنی اسپیشل ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایک فیلڈ کا کہ آپ اس میدان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے جہاں پر تعلیم حاصل کی ہے وہ مدرسہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ سچ مچ یہ آدمی فراڈ نہیں ہے، اس نے سچ مچ ہمارے یہاں سے ڈگری حاصل کی، یہی مطلب ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک اسپیشل ایک سبجیکٹ کے بارے میں علم بہت زیادہ ہے، علم کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ پرانے زمانے میں تو ایک علم ہوا کرتا، تو اب تو شاخیں اتنی پھیل چکی ہیں کہ ایک وکیل ہر طرح کا وکیل نہیں ہوتا، وہ اسپیشل ایک کیٹیگری کے کیسز کا وکیل ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہر طرح کا ڈاکٹر نہیں ہوتا، اب تو ایک ڈاکٹر ہے جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، ایک ہے جو ڈینٹسٹ ہے، ایک وہ ہے جو امراض جلد کے بارے میں جانتا ہے، تو الگ الگ میدانوں کے ڈاکٹر ہونے لگے ہیں، یعنی ایک علم میں بھی شاخیں نکل آئیں۔ تو جب بھی کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس میدان کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا ہے۔ لیکن کیا کمال ہے ہمارے پیغمبر کا، اللہ نے جب اپنے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا تو یہ نہیں دیا کہ میرا نبی دین کے بارے میں جانتا ہے یا ایگریکلچر کے بارے میں جانتا ہے یا میتھ کے بارے میں یا میڈیکل سائنس کے ریگارڈنگ جانتا ہے، بلکہ اللہ نے اتنی بڑی ڈگری دی جتنی بڑی ڈگری دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ